بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیب کا لقمہ۔ مشہور عرب مفکر اور داعی ڈاکٹر علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کابل میں تھے کہ وزارت خارجہ کی طرف سے حکم ہوا کہ فوری طور پر ایک ضروری کام سے روس چلے جائیں۔ وہ تیار ہوئے، لیکن یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ غیر مسلم ملک ہے، وہاں ان کا ذبیحہ مجھ سے تو نہیں کھایا جائے گا۔ گھر میں 2 دیسی مرغیاں تھیں۔ بیگم نے ذبح کرا کے زادِ سفر میں یہ کہتے رکھ دیا کہ جب تک ان سے کام چلتا ہے چلانا، آگے کا اللہ تعالیٰ بندوبست کرے گا۔ وہ کہتے ہیں میں تاشقند پہنچا ہی تھا کہ وہاں کے ایک مسلمان شیخ نے گھر دعوت کی۔ میں ان کے گھر جانے کے لیے نکلا تھا کہ راستے میں ایک غریب عورت بھوک سے نڈھال اپنے بچوں کے ساتھ سڑک کنارے کھڑی تھی۔ میں نے بے اختیار وہ دونوں مرغیاں انہیں پکڑا دیں۔ ابھی 1 گھنٹہ نہیں گزرا تھا کہ کابل سے تار آئی کہ وہ کام جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ ہو گیا ہے، آپ واپسی کی فلائٹ پکڑیں۔ شیخ صادق مجیدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس سفر کا مجھے کوئی اور مقصد سمجھ نہیں آیا سوائے اس بات کے کہ میرے گھر کی 2 مرغیاں تھیں جو 4000 کلومیٹر دور کسی غریب ماں اور بچوں کا رزق تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے افغانستان سے تاشقند بھیج دیا کہ چل اس غریب ماں اور اس کے بھوکے بچوں کو یہ رزق پہنچا آ۔ یاد رکھیں، آپ کی نصیب کا لقمہ زمین کے جس حصے میں بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ تک پہنچائے گا۔ لہٰذا اپنے آپ کو اگلی نسلوں کا خدا نہ سمجھیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے ہر حلال اور حرام کی تفریق کے بغیر اپنی اولاد اور نسلوں کے لیے جائیدادیں اور دولت چھوڑ کر جانی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں کیا۔ آپ صرف اسی بات کے مکلف ہیں کہ حلال روزی کما کر اپنے بچوں کو کھلائیں۔ حرام کمائیں گے تو صرف آپ ہی قبر میں جواب دہ ہوں گے۔ ہم جتنا مرضی حرام مال اکٹھا کر لیں، لوگوں پر ظلم کر کے، ان کو تنگ کر کے، ہم جتنا مرضی جہنم کا ایندھن اکٹھا کر لیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری نسلوں کے نصیب میں ہوگا یا نہیں، کیونکہ بادشاہوں کی اولاد فقیر اور فقیروں کی اولاد بادشاہ ہو جایا کرتی ہے، اور زندگی تو بالکل ہی بے وفا ہے، پتہ نہیں کس لمحے ساتھ چھوڑ جائے۔ لہٰذا اپنی آخرت کی فکر کریں اور نسلوں کی فکر نہ کریں۔ وہ نیلی چھت والا ان کا بھی رازق اور مالک ہے۔ یاد رکھیں، رزق حرام دیکھنے میں تو خوشنما لگتا ہے، مگر دراصل یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال رزق حرام کی نحوست سے بچائے اور رزق حلال میں وسعت دے، اور رزق حرام سے دل میں نفرت پیدا فرمائے، کیونکہ ایک لقمہ حرام کا 40 دن کی عبادت کو برباد کر دیتا ہے۔ شکریہ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔